بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں ہیج تھے۔ یہی نہیں، اس کی بیوی بھی اپنی بدبختی و شقاوت میں تمام حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ آغاز نبوت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔ بعض روایت کے مطابق نکاح بھی ہو چکے تھے مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب اور اس کا پورا گھرانہ آپ کا بدترین دشمن بن گیا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے نہ صرف طلاق دی بلکہ عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید گستاخی بھی کی۔ یہ واقعہ تفاسیر تاریخ اور احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی باولے کتے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے۔ سورہ لہب میں دونوں میاں بیوی کی تباہی اور بربادی کا اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا ہے۔ ان پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بہت سی خفا ہوئی۔ وہ غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور وہ گاتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ کم بخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کر رہی تھی، یعنی جس شخص کی مذمت کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے، ہم اس کے دین کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ٹھکراتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس دشمن خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدبخت آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گی اور گستاخی کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور منکرین آخرت کے درمیان واضح پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جمیل بڑھتی ہوئی آئی اور حضرت ابو بکر سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کہی ہے۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تیری ہجو بالکل نہیں کی۔ یہ سن کر وہ پلٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دکھائی ہی نہ دیے اور وہ یہ کہتی ہوئی گھر لوٹی، قریش اچھی طرح جانتے ہیں میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی ہجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ رب کعبہ نے خود کی۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کی، اس کا تذکرہ بھی سیرت کی کتابوں میں آیا ہے۔ ابن اساکر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کے راویوں میں عثمان بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حبار بن اسود کی زبانی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا تجارت کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ سفر پر روانگی سے قبل عتیبہ نے کہا، باخدا میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب کے بارے میں اس کے قائد کی وجہ سے اسے ضرر پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، محمد، میں اس کا انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا اور یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ فاصلہ رہ گیا۔ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درشت کلامی اور گستاخی کے علاوہ ایک بہت بڑا جرم کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اس سے کیا کہا؟ اس نے بتایا، میں نے یہ کہا، اور اس نے پوچھا، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے، خدا کی قسم، اس کی بد دعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ حبار مزید بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر شام کے لیے روانہ ہوئے اور ابرہ کے مقام پر ہم نے قیام کیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اسی میں ہم اترے۔ گرجا گھر کے پادریوں نے ہم سے کہا، عرب بھائیو، تم یہاں کیسے نازل ہوئے؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں شیر یوں گھومتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے مقام و مرتبے سے بھی تم واقف ہو اور میرے تم پر جو حقوق ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔
اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام اروا بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو آر نہیں دلائی، بلکہ ان کے قبول اسلام پر خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ نے انہیں دھتکارنے کی بجائے سینے سے لگایا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مذکور نہیں، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی ہرزہ سرائی اور منقول ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اسے اور اس کے بھائی معتب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس کو بھی مبارکباد پیش کی کہ جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائی۔ آپ نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے میری بہن آئی ہے، میری بہن کو خوش آمدید مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین دروس ہیں۔